طیب فرماتے تھے کہ جب تم کسی عالم کو امراء کے دروازوں پر جاتا دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ چور ہے۔ یعنی علماء کو زیب نہیں دیتا کہ وہ امیروں، کبیروں، وزیروں کے پاس جائے، بلکہ علماء کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ علم کے فروغ کے لیے کام کریں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے کسی آسمانی کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو عالم اپنے علم سے دنیا طلب کرے اس کی ادنا سزا یہ ہے کہ میں اس کو اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔ دیکھیے کتنا اہم بات بیان کر رہے ہیں کہ وہ عالم جو دنیا طلب کرتا ہے میں اس کو مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں، یعنی اس کو مانگنا نہیں آتا، وہ مجھ سے مناجات نہیں کر پاتا۔ تو اللہ کے حضور مناجات کرنا، عاجزی انکساری کرنا، یہی تو بندگی ہے۔ جب انسان دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے تو انسان کو اللہ کے حضور مناجات نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، جواب دیتا ہوں، نوازتا ہوں۔ تو یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان دنیا کا طلبگار بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایسے حالات سے سامنا کرواتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ جب تم روزہ دار ہو تو اپنی داڑھی، سر اور ہونٹوں پر تیل مل لیا کرو تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ تم روزہ دار ہو۔ یعنی دکھلاوے سے بچانے کی تعلیم بنیادی طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں کہ آپ نیکی کرتے ہیں تو اس نیکی کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں، نیکی کریں اور دریا میں ڈال دیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو اخلاص کا ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازے رکھے گا۔ ہمارے سلف صالحین، ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نیکیوں کو مخفی رکھتے اور نیکیوں کو مخفی رکھ کر اور زیادہ نیکیاں کرتے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نیکی نہیں کرتے مگر دکھلاوے کے لیے ہر جگہ اس کو بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام میں سے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ وہ اپنے اعمال پوشیدہ رکھے، اپنی قوم سے کہہ دو کہ وہ اپنے اعمال پوشیدہ رکھے، میں ان کو ظاہر کر دوں گا۔ یعنی انسان اپنے اعمال پوشیدہ رکھے، اللہ تعالیٰ انسانیت میں اس کی مقبولیت رکھ دے گا، اور جب انسان اپنے اعمال خود ہی بیان کرتا پھرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ظاہر کرنا ہے؟ وہ دکھلاوے کے لیے ہمارے اعمال ہیں۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ ہم اگر علم حاصل کر رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن پاک کا، حدیث پاک کا اور خیر کا علم حاصل کر رہے ہیں، تو ہمیں علم حاصل کرتے ہوئے نیت یہ رکھنی چاہیے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج علم تو ملتا ہے مگر عمل کرنے والے کم نظر آتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم کو عمل کی غرض سے طلب کرو، اور ذوالنون مصری فرماتے تھے کہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جس قدر وہ علم میں ترقی کرتے تھے اسی قدر دنیا سے بے رغبت ہو جاتے اور دنیاوی متاع و سامان کم کرتے تھے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اس کا خود جائزہ لے سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے علماء پر حرام اور مشتبہ مال کھانے کی عادت غالب آ گئی ہے۔ اب یہ بھی عبداللہ بن مبارک کے زمانے کی بات ہے، آج ہمارا کیا عالم ہے وہ ہم خوب جانتے ہیں کہ علماء پر حرام اور مشتبہ مال کے کھانے کی عادت غالب آ گئی ہے، یہاں تک کہ وہ محض شکم پروری اور شہوت رانی میں مستغرق ہیں، اور انہوں نے اپنے علم کو جال بنا رکھا ہے جس کے ساتھ دنیا کا شکار کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنی اہم بات حضرت عبداللہ بن مبارک نے بیان کی ہے اور ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہاں ذکر کرنے کے بعد میں ائمہ اربعہ کے اقوال میں سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔
وہ فرماتے تھے کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں، بلکہ علم وہ ہے جو صاحب علم کو مفید ہو اور وہ اس پر عامل ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے امام مالک نے فرمایا، اے محمد تم اپنے عمل کو آٹا بناؤ اور اپنے علم کو نمک بناؤ۔ کتنی اہم فرمان ہے جو حضرت امام مالک نے نصیحت کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ عمل کو آٹا کے برابر بناؤ اور علم کو نمک کے برابر۔ آج ہماری حالت اس کے برعکس ہے کہ علم تو آٹے کے برابر ہے، عمل نمک سے بھی کم تر ہے۔ تو یہ ہماری صورتحال ہے، اس سے ہم کیسے باہر آ سکتے ہیں اور ہم اپنے نفاق کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ اخلاص کے ذریعے سے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب مدینہ شریف میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملے تو ان سے نصیحت کے طلبگار ہوئے، تو انہوں نے فرمایا، اے عمر اس بات سے بچتا رہے کہ تو ظاہر میں اللہ کا دوست معلوم ہو اور باطن میں اس کا دشمن ہو، کیونکہ جس کا ظاہر و باطن یکساں نہیں وہ منافق ہے، اور منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو یہ عمل اور علم کی مخالفت یہ نفاق کی علامت ہے، جس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اچھے باطن کے بغیر اچھے ظاہر کا ہونا بیت الخلاء کی مانند ہے۔ غور کیجئے گا ان الفاظ پر کہ اچھے باطن کے بغیر ظاہر کا اچھا ہونا بیت الخلاء کی مانند ہے، جو باہر سے خوب آراستہ ہو مگر اس کے اندر بدبو اور پلیدی ہو۔ یہ وہ پہلو ہے جس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو عبداللہ انطاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب اعمال میں سے افضل عمل مخفی گناہوں کا ترک کرنا ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں کر؟ انہوں نے فرمایا، جب آدمی مخفی گناہوں کو چھوڑ دے گا تو وہ ظاہری گناہوں کو بھی بدرجہ اولا چھوڑ دے گا۔ یہ زبیر بن عوام فرماتے تھے کہ اپنی نیکیوں کے لیے مخفی ذخیرہ بناؤ جیسا کہ برائیوں کے لیے بناتے ہو۔ اپنے نفس کی چھان بین کرتے رہو، ظاہر و باطن کو یکساں کر لو اور کثرت سے استغفار کرو۔ جب انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے، ظاہر و باطن کو ایک کرتا ہے، دو رنگی کو چھوڑ دیتا ہے، تو تب جا کے انسان کو اخلاص کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے کردار سے نفاق کو